السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کافی دنوں کے بعد۔ میں نے بیچ میں جو تھا عمرے پہ چلا گیا تھا، عمرہ کی سعادت، عمرہ کا سفر حرمین شریفین کی طرف وہاں پہ گیا، عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کچھ ویڈیوز میں نے بنائے جو کہ ہوٹلنگ کے حوالے سے تھے، چند ایک ویڈیو بنائے، زیادہ لمبے چوڑے ویڈیو میں نے نہیں بنائے، چند ایک ویڈیوز بنائے۔ لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیو بنانا سٹاپ کر دیا۔ وہ کیوں کر دیا؟ کیونکہ ویڈیوز کے ایک پراپر انسان کو ٹائم چاہیے، آپ اس کو پراپر ٹائم دیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک پراپر ٹائم ہی درکار ہوتا ہے۔ آپ پراپر اس کو ٹائم دیتے ہیں تو تب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پراپر اس کے لیے ایک ٹائم دینا، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ویڈیو تو بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اگر میں زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کروں، زیادہ ویڈیوز بناؤں، تو انسان کی عبادات وغیرہ رہ جاتی ہیں۔ تو پھر اس لیے میں نے ویڈیو جو تھی وہ وہاں پہ میں نے اسکپ کر دی۔ میں نے کہا اب جو ہے ویڈیو جو بننی تھی بن گئی ہے، بس آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مزید جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں بنائی، میں بالکل سائڈ پہ ہو گیا۔ میں نے کہا وہاں کی جو عبادات ہیں، انسان آتا ہے اتنا دور سے، تو یہاں کے وہاں کے جو ہے مزے بھی اپنے ہیں، وہاں کے مکہ کی اپنی رونقیں ہیں، مدینہ کی اپنی رونقیں ہیں۔ جب آپ وہاں جائیں گے نا، جو گئے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب نہیں گیا ہوتا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک بار بلا لے۔ جب وہ ایک بار چلا جاتا ہے تو پھر اس کے دل کی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ یا اللہ بار بار بلا۔ پھر اس کی تڑپ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ یار جب وہ کسی قافلے کو جاتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں میں بھی یار کیسے کہ اس کے ساتھ چلا جاؤں، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، اڑ کے پہنچ جاؤں کسی طریقے۔ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہاں عمرے پہ جا رہے ہو، ہاں یار مجھے بیگ میں بند کر کے لے جاؤ، یہ چیزیں آپ نے سنی ہوگی۔ تو وہ جو ایک بار جاتا ہے نا تو اس کی دل کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں بار بار جاؤں۔ تو واپسی آئے تو وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ تو وہاں سے جب واپسی آئے ہم، وہاں پہ بہت مزہ آیا۔ وہاں کی مکہ کی اپنی رونقیں، مدینہ کی اپنی رونقیں، صبح کی اپنی رونق، دوپہر کی اپنی رونق۔ تو وہاں پر ہر گھڑی، ہر جگہ کی، ہر چیز کی اپنی اپنی رونق ہے۔ اللہ پاک آپ کو یہ رونقیں دکھائے۔ تو ہم وہاں سے واپس آئے مکہ سے۔ میں نے کہا چلیں تھوڑے مہمان وغیرہ کم ہو جائیں، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گا، اور جو چیزیں وہاں پہ میں دیکھ کے آیا ہوٹلنگ کے حوالے سے، جو وہاں کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو چیزیں شیئر کرنی تھی۔ میں نے کہا تھوڑی تھکاوٹ بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات کو جب وہاں پہ جب یہاں پر مہمان وغیرہ، مہمانوں سے ابھی فری نہیں ہوئے تھے، تو ایک گہرا صدمہ پہنچا۔ میری دادی جان اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں، تو آخرت کی طرف۔ ہر انسان نے جانا ہے، وہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے۔ تو یہ جو ہے دادی جو ہیں، وہ دادی جان اس دنیا سے کوچ کر گئی، آخرت کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میری دادی جان جو تھی بہت نیک عورت تھی، بہت زیادہ، بہت نیک خاتون تھی۔ ہم نے ان کو توحید پر کاربند دیکھا ہے، ان کا ذکر اذکار، یقین جانے ان کو بہت ذکر کرتے ہوئے دیکھا، درود شریف کی کثرت کرتے تھے، بہت زیادہ، بہت نیک خاتون تھی، پردے کی بہت پابند تھی، حالانکہ بڑی عمر کی تھی۔ جب ابھی بھی گھر میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی خیر مرد، جیسے کوئی مہمان آ جاتے، دور کے رشتہ دار آ جاتے، تو وہ پردے کی بہت پابند تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا، بہت نیک خاتون تھی، ایک گہرا صدمہ پہنچا، تو اس لیے کچھ اور تاخیر ہو گئی، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات جو تھے وہ شیئر نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا، وہاں کے ہوٹلنگ کے حوالے سے، وہاں میں کیا چیز دیکھ کے آیا اور کیا کیا چیزیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ سارے ڈسکس کرنے۔ میں اکثر آپ لوگوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں، دیکھیں جہاں آپ 2,30,000، 2,10,000، 2,50,000، 2,80,000 یہ آپ پیسے دے کے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان پیمنٹ جمع کرتا ہے، اچھے سے اچھا پیکیج لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کہ وہاں پر اس کو سکون ملے۔ وہاں پر جو ہے زیادہ تر انسان عبادات میں ہوتا ہے، حرم میں ہوتا ہے، جب اگر ادھر ہوتے ہیں مدینہ میں ہوتے ہیں تو مسجد نبی میں انسان زیادہ ٹائم گزارتا ہے۔ تو انسان جب وہاں سے تھکا آ رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں پہ سکون سے ایک جگہ اس کی بنی ہو، آ کے آرام سے سو جائے۔ جو رات کا پہر ہے، اکثر لوگ تو سوتے ہی نہیں ہے، وہ ادھر ہی گزارتے ہیں۔ تو جو انسان وہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ریسٹ مل جائے، تو آتے تو جگہ اچھی ملے۔ میں یہی چیز اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ جہاں 2,50,000 بھر رہے ہیں تو 2,10,000 اوپر کر کے دیا کریں ایجنٹ، کیونکہ ہمیں اچھی ہوٹلنگ چاہیے۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، سیرین ایئر لائن رات کل کی جو نیوز تھی، سیرین ایئر لائن کی جو فضائی آپریشن ہے اس کو معطل کر دی ہے۔ اب سوچیں جن ٹریول ایجنٹ نے، جن ٹریول ایجنسیوں نے
اپنے اکٹھے گروپس اٹھائے ہوں گے، ان کو کتنا نقصان، ان کو پیمنٹ چلو مل جائے گی، ایک دم سے تو نہیں ملے گی، بعد میں ملے گی۔ اب یہ چیز سوچیں جو حجاج کرام سرین ایئر لائن کے تھرو گئے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا، اب وہ واپسی کس طرح آئیں گے، اس کے لیے تو ایک پلان بنا گی جس کی آج کل میں واپسی ہے، تو وہ تو فوراً تو نہیں آ سکتے کیونکہ فضائی آپریشن ہی معطل ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، بہت زیادہ، اس چیز کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم اس چیز کو دیکھیں، سرین ایئر لائن کے کچھ عرصے سے یہ ایشو آ رہا تھا سرین ایئر لائن کا کہ وہاں کی جو فلائٹس ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ ڈیلے، یہ نہیں گھنٹوں کا اسٹے نہیں ہے، وہ جو ڈیلے ہوتی ہیں 5 دن 6 دن، ایک ہفتہ ڈیلے ہو رہی ہے۔ جس مکہ میں جس ہوٹل میں ہم رہ رہے تھے، وہاں پر جو ہوٹل والا جو وہ تھا، جس پورشن جس کے پاس تھا، جس لڑکے کے پاس، محمد نام تھا، کافی اچھا لڑکا تھا، پاکستانی ہے اور ہمارے KPK کا ہی تھا، تو وہ بہت پریشان بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیوں پریشان؟ وہ کہہ رہا تھا یار حاجی آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے روم دینے ہیں، اور یہاں پہ ابھی جو کچھ حاجی ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ روم سے نکل نہیں رہے۔ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ان کی فلائٹ جو وہ ڈیلے ہو گئی۔ کتنا ڈیلے ہو گئی؟ 5 دن ڈیلے ہو گئی۔ کافی پریشانی ہے، ہوٹلز والوں کے لیے الگ پریشانی، جو حجاج وہاں پہ پڑے جن کے 5 دن کے ڈیلے ہو گئے ان کے لیے الگ پریشانی، کیونکہ جب آپ کی فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو وہ خرچہ کمپنی نہیں بھرے کرتی، کمپنی جو ہے وہ نہیں بھرا کرتی، کمپنی نے جو آپ کو دن دیا، ووچر دیا، وہ بس ہو گیا۔ اگر فلائٹ ڈیلے ہوگی تو یہ سارا خرچہ، ہوٹلنگ کا خرچہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ اپنی پیمنٹ جمع کروائیں گے، اس کے بعد آپ ایکسٹرا دن رہیں گے، کھانا پینا وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے، تو یہ سارے اخراجات مزید بڑھ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جب بھی جس کے ساتھ بھی ٹریول کریں، جو بھی ٹریول ایجنٹ ہے، اس سے آپ ہوٹلنگ کا پوچھیں، بھائی آپ ہمیں ہوٹل کون سے دے رہے ہیں، مصنف ہے غیر مصنف ہے۔ فلائٹ کا پوچھیں، بھائی آپ مجھے کس پلین پہ بھیج رہے ہیں، کون سا ہے، اتھینٹک ہے، اس کو آپ چیک کریں، یار یہ کیسا ہے، اس کی نمبرنگ کتنی آ رہی ہے، لوگ کتنے نمبر دے رہے ہیں، گوگل کریں، یوٹیوب کریں، کون سا اچھا ہے، اسے چیک کریں کون سا آپ کو جہاز بھیج رہے ہیں، وہ جہاز اچھا بھی ہے نہیں ہے، اسٹے ڈیلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں چیک کریں۔ جہاں آپ ٹکٹ بھر رہے ہیں، اگر 1,35,000 فار ایگزامپل، اب 1,31,000 یا 35,000 کی آپ ٹکٹ بھر رہے ہیں، وہاں 5,000 6,000 10,000 کو نہ دیکھیں۔ جب آپ اتنے پیسے بھر رہے ہیں نا، تو آپ مزید پیمنٹ دے کے اچھے جہاز کی ٹکٹ بھریں تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اگر یقین جانے 1-2 گھنٹے کے لیے بھی پریشانی ہی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اپنا ملک نہیں ہوتا، آپ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، یہ پریشانی آپ کے پاس ہے، آپ کی کل واپسی ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس پیغام آ گیا آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ڈیلے ہے، کتنے دن، ایک ہفتہ ڈیلے ہے، آپ کے لیے پریشانی تو بنی نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھا کریں۔ یہ سرین کا جو مسئلہ بنا ہے، سرین کا کافی دنوں سے ایشو آ رہا تھا، سرین جو ہے اس کا یہ مسائل بنے ہوئے تھے، اس کی جو فلائٹ ہے وہ ڈیلے ہو رہی تھی، 5-5 دن، 2-2 دن، ایک ہفتہ ڈیلے ہو رہی تھی۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں، اگر آپ اس میں یہ چیز چیک کریں کہ آپ جس جہاز کے تھرو جا رہے ہیں تو کیا وہ اسٹے کرتا ہے، کیا وہ ڈیلے ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ آپ ریٹنگ جو ہے آپ کو گوگل پہ بھی مل جاتی ہے، گوگل پہ آپ اس کی ریٹنگ چیک کریں، لوگوں نے ریویو دے رکھے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے چیک کریں، یار فلاں میں نے جہاز پہ جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں معاملات آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اس جہاز کو ٹریول کریں۔ اگر آپ کو کہتا ہے کوئی ٹریول ایجنٹ کہتا ہے کہ یار آپ فلاں جہاز پہ جا رہے ہیں، آپ اس کی ریٹنگ چیک کریں، ریٹنگ اچھی نہیں ہے، آپ اسے کہیں یار میری اس کی ٹکٹ کینسل کریں، مجھے اچھے جہاز پہ بھیجیں، میں آپ کو پیمنٹ زیادہ کرتا ہوں، یا پہلے سے جواب لیتے ہیں، آپ اسے ایڈوانس جا کے پوچھیں بھائی آپ ہمیں کس جہاز پہ بھیجیں گے، فلاں جہاز پہ جانا ہے، آپ گھر آ کے چیک کریں، آپ وہیں بیٹھ کے چیک کریں، ریٹنگ چیک کریں، اچھی ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اگر اچھی نہیں ہے ریٹنگ، آپ اسی وقت کہیں بھائی میں آپ کو پیمنٹ، آپ کا پیکج فار ایگزامپل 2,50,000 کا بن رہا ہے، میں آپ کو 2,70,000 دیتا ہوں، 2,60,000 دیتا ہوں، 10,000 20,000 کو نہ دیکھا کریں، ایکسٹرا دیں، آپ اسے کہ مجھے اچھے جہاز بھیجیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، کیونکہ جب آپ انسان جاتا ہے ٹریول کر کے جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ادھر جا رہا ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ 15 دن کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے پریشانیاں نہ بنے، کیونکہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو گئے آفس سے ہوتے ہیں، آفس وہ کہتے ہیں ہم 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے آفس جانا ہے، 15 دن کی چھٹی لی، وہ چلے گئے وہاں پہ، جب وہاں پہ عمرہ پرفارم کیا، اس کے بعد عمرہ ادا کر کے جب وہ واپس آئے، جو اس کو پتہ چلا کہ اس کی فلائٹ تو لیٹ ہے 1 ہفتہ، تو اس کے لیے پریشانی تو بنی، یہاں پہ اس کی چھٹیاں زیادہ ہو گئی، تو یہ سارے معاملات، ان چیزوں کو لازمی دیکھا کریں، اور انشاءاللہ ابھی جو ڈیٹیل کے ساتھ ساری ویڈیو میں بناؤں گا، وہاں پہ جو معاملات ہیں ساری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔